السلام علیکم تمام تلنگانہ کے آئیڈیل ٹیچرز۔ السلام علیکم۔ تلنگانہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی نیوز اردو میں تنظیمی اعلانات بھی زیادہ تر تلنگانہ سے متعلق ہیں یہ، اور تاریخیں ہیں 8 اگست 2025 کے آس پاس کی۔ تو مقصد یہی ہے کہ ان سب میں سے اہم باتیں اور دلچسپ چیزیں نکالی جائیں۔ جی بالکل، دیکھتے ہیں کیا کچھ ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے تعلیم کے شعبے کو دیکھتے ہیں، خاص طور پر تلنگانہ میں کیا ہو رہا ہے۔ SCRT تلنگانہ وہ 11 سے 13 اگست تک ایک ٹریننگ کروا رہا ہے۔ اچھا، ہاں، کانا شانتی وانم میں ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹرز کے لیے کہہ رہے ہیں کہ مقصد سمگرا شکشا کے نفاذ کو مضبوط کرنا ہے۔ جی یہ سمگرا شکشا کے جو مقاصد ہیں نا، جیسے تعلیم کا معیار بہتر کرنا، انتظامیہ کو ٹھیک کرنا، تو یہ کوشش ہے کہ ضلعی سطح پر یہ چیزیں بہتر ہوں۔ اصل فوکس شاید عملی مشکلات پر ہوگا اس ٹریننگ میں۔ صحیح کہا۔ اسی طرح رنگا ریڈی اور ناگر کرنول اضلاع میں 16 تعلیمی اداروں کو ملا کر 4 نئے TSPSC جونیئر کالجز بنا رہے ہیں۔ 16 کو ملا کر 4؟ جی، اور ساتھ ہی نرسری سے UKG کی کلاسز کے لیے بھی کچھ نئے قوانین لا رہے ہیں۔ یہ جو اداروں کو ملا رہے ہیں، اس کا ایک پہلو تو ٹھیک ہے کہ وسائل شاید بہتر استعمال ہوں گے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا اس سے طلبہ، خاص طور پر گاؤں دیہات کے، ان کی پہنچ متاثر تو نہیں ہوگی؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ اور نرسری کی سطح پر جو قوانین ہیں وہ تو ظاہر ہے ابتدائی تعلیم پر اب زیادہ توجہ دی جا رہی ہے۔ اور حیدرآباد میں انجینئرنگ کے طلبہ کے لیے خبر ہے کہ 1 ہفتے میں نیا نصاب آ سکتا ہے۔ اچھا، ہاں، جس میں نئی ٹیکنالوجیز وغیرہ پر زور ہوگا۔ اسی دوران JNTUH یعنی جواہر لال نہرو ٹیکنالوجیکل یونیورسٹی حیدرآباد، ان کے فاسٹ ٹریک نتیجے بھی آ گئے ہیں۔ کیسے رہے نتیجے؟ BTech میں پاس فیصد تو کچھ خاص نہیں، صرف 44.35% ہے۔ MTech البتہ بہتر ہے، 68.60%۔ BTech کا نتیجہ 44% سے کچھ اوپر، شاید یہی وجہ ہے کہ وہ نیا نصاب جلدی لانا چاہ رہے ہیں۔ مطلب شاید موجودہ نصاب مارکیٹ کی ضرورتیں پوری نہیں کر رہا۔ ہو سکتا ہے۔ اچھا، اب ذرا اساتذہ سے متعلق خبروں پر آتے ہیں۔ آل انڈیا آئیڈیل ٹیچرز ایسوسی ایشن AIIT یہ کافی سرگرم لگ رہی ہے۔ جی، AIIT 8 اگست کو ان کی آن لائن میٹنگ ہوئی، پھر 12 اگست کو یوم انفاق منا رہے ہیں۔ یوم انفاق یعنی خرچ کرنے کا دن؟ جی، صدقہ و خیرات کی اہمیت پر زور، قرآن کی آیت کا حوالہ بھی دیا ہے، سورہ آل عمران کی۔ اور 9 اگست کو کوٹلہ میں ریٹائرڈ اساتذہ کے اعزاز میں ایک تقریب بھی رکھی ہے۔ یہ AIIT جیسی تنظیمیں نا صرف پروفیشنل ڈیولپمنٹ کا کام نہیں کرتی، یہ انفاق جیسی چیزوں پر زور دے کر اساتذہ کا جو ایک وسیع تر سماجی کردار ہے اسے بھی سامنے لاتی ہیں۔ مطلب یہ صرف پیسے کا صدقہ نہیں، اپنا وقت دینا، علم بانٹنا، یہ سب اس میں آ جاتا ہے۔ بالکل۔ اچھا، ایک نوکری کا اشتہار بھی ہے۔ پولکم پلی میں تلنگانہ پبلک سکول ہے، وہاں کنڈر گارٹن ٹیچر کی ضرورت ہے۔ کنڈر گارٹن کے لیے؟ ہاں، خاتون ٹیچر، انگریزی میڈیم، تنخواہ 16,000۔ درخواستیں 7 اگست تک دینی تھیں۔ دوسری طرف سنگاری ریڈی میں اساتذہ کے تبادلوں میں کچھ پیچیدگیاں سامنے آ رہی ہیں، خاص طور پہ میاں بیوی کے کیسز میں۔ تبادلوں کے مسائل تو رہتے ہیں، اور ان ضوابط میں نا NCT یعنی نیشنل کونسل فار ٹیچر ایجوکیشن، ان کے TET اہلیت والے قواعد کا ذکر بھی اہم ہے۔ اچھا؟ جی، وہ جو تاریخیں دی ہیں نا، 23 اگست 2010، 29 جولائی 2011، ان سے شاید یہ طے ہوتا ہے کہ کون سے ٹیچر کس اہلیت کی بنیاد پر تبادلے کے حقدار ہیں۔ تو ہو سکتا ہے مختلف لوگوں پر مختلف اصول لاگو ہو رہے ہوں۔ سمجھا۔ اب کچھ حکومتی اور انتظامی اپڈیٹس دیکھ لیتے ہیں۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا نے انتخابی عملے کا معاوضہ بڑھا دیا ہے۔ اچھا، یہ اچھی بات ہے۔ ہاں، جیسے پریزائڈنگ آفیسرز، پولنگ آفیسرز وغیرہ۔ مثال کے طور پر پولنگ آفیسر کو اب روزانہ 400 روپے یا پھر ایک ساتھ 1600 روپے ملیں گے۔ یہ صرف پیسوں کی بات نہیں ہے، جب انتخابی عملے کو مناسب معاوضہ ملتا ہے نا تو ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور اس سے جمہوری عمل کو شفاف اور مؤثر طریقے سے چلانے میں مدد ملتی ہے۔ بالکل۔ قانون سازی کی بات کریں تو حکومت نے انکم ٹیکس بل 2025 واپس لے لیا ہے۔ اوہ، واپس لے لیا؟ کیوں؟ وجہ یہ بتائی ہے کہ سلیکٹ کمیٹی نے جب جائزہ لیا تو مسودے میں کچھ خامیاں نظر آئیں، تو اب 1961 کے ایکٹ کی جگہ نیا بل لائیں گے۔ یہ تو قانون سازی کے عمل کا ایک، آپ کہہ سکتے ہیں، صحت مند حصہ ہے۔ بل واپس لینا کوئی ناکامی نہیں ہوتی، بلکہ یہ یقینی بنانا ہوتا ہے کہ جو قانون بنے وہ زیادہ واضح اور مؤثر ہو۔
مطلب فیڈ بیک کو سنجیدگی سے لیا گیا۔ جی، صحت عامہ کے حوالے سے 10 اگست کو قومی ڈی ورمنگ ڈے منایا جا رہا ہے۔ ہاں، البنڈازول کی گولیاں دی جاتی ہیں۔ بالکل، 1 سے 19 سال کے بچوں کو، اور جو رہ جائیں گے ان کے لیے 17 اگست کو دوبارہ موقع ہوگا۔ یہ بہت اہم پروگرام ہے، صرف پیٹ کے کیڑوں کا مسئلہ نہیں، اس سے بچوں کی مجموعی صحت، ان کی نشو و نما، سب پر بہت مثبت اثر پڑتا ہے۔ صحیح۔ اچھا، تلنگانہ میں ایک اور بات ہوئی ہے کہ 70% سے زیادہ معذوری والے جو سرکاری ملازم ہیں انہیں عمومی تبادلوں سے استثنا مل گیا ہے۔ یہ بہت اچھا قدم ہے، شمولیت کی طرف۔ اور آخر میں نیٹ یو جی 2025 کے ذریعے جو پی ڈبلیو ڈی کوٹا کے طلباء میڈیکل میں داخلہ لینا چاہتے ہیں ان کے لیے نمز حیدرآباد میں 11 اور 12 اگست کو میڈیکل امتحانات رکھے گئے ہیں۔ جی، یہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے، معذور افراد کے لیے خصوصی انتظامات۔ یہ دونوں قدم، تبادلوں میں چھوٹ اور یہ میڈیکل امتحانات، انتظامیہ اور داخلوں کے عمل کو زیادہ منصفانہ اور شامل بنانے کی کوششیں ہیں۔ تو خلاصہ یہ کہ آج ہم نے تلنگانہ کی مقامی سرگرمیوں سے لے کر ریاستی اور قومی سطح کی پالیسیوں تک کافی چیزیں دیکھیں۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ تعلیم، انتظامیہ، قانون سازی، ان سب شعبوں میں مسلسل کچھ نہ کچھ چل رہا ہے، تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ بالکل، اور جو چیز خاص طور پر نمایاں ہے وہ ان سب کا آپس میں جڑا ہونا ہے۔ دیکھیں نا، JNTUH کے تعلیمی نتائج شاید نصاب کی تبدیلی کی وجہ بن رہے ہیں۔ اساتذہ کے قواعد جیسے NCTET والے وہ انتظامی فیصلوں جیسے تبادلوں پر اثر ڈال رہے ہیں، اور حکومتی اقدامات جیسے معاوضہ بڑھانا یا استثناء دینا وہ عوامی خدمات کو بہتر بنانے کی کوشش ہیں۔ یہ دلچسپ ہے کہ صرف چند دنوں کی خبریں کیسے ایک بڑے نظام کے مختلف حصوں کو جوڑ دیتی ہیں۔ اور آخر میں ایک سوچنے والی بات، یہ جو ہم نے تاریخیں دیکھیں 9، 10، 11، 12، 13، 17 اگست، ان چند دنوں میں کتنی ساری مختلف تقریبات، ٹریننگز، امتحانات شیڈول ہے۔ یہ اپنے آپ میں ایک سوال ہے کہ مختلف سرکاری محکمے اور تنظیمیں اتنی ساری چیزوں کو اتنے مختصر وقت میں اتنی ٹھیک منصوبہ بندی کے ساتھ کیسے منظم کرتی ہوں گی۔ یہ انتظامی مشینری کی اپنی ایک پیچیدہ کارکردگی ہے جس پر شاید ہم زیادہ غور نہیں کرتے۔ واقعی یہ ایک قابل غور نکتہ ہے۔ اس کوارڈینیشن کے پیچھے یقیناً بہت محنت اور منصوبہ بندی ہوتی ہوگی۔